بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزيز يا مهيمن آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ کون ہے ایسا آدمی جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے ہاں بہت ہی برگزیدہ یعنی عزت والا بن جاؤں، میرا معاشرے میں ایک مقام ہو اور میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے، کسی قسم کی پریشانی مجھ پر نہ آئے۔ یہ چیز ہر آدمی کو چاہیے اور ہر آدمی اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ سے حاصل کرنے کے لیے یا عزیزو معنی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عزیز ہونا، اللہ کے ہاں برگزیدہ ہونا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، کیونکہ یہ وظیفہ نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ 40 دن یہ عمل کریں کہ ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ ہی یا عزیزو پڑھیں۔ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم۔ اسی طرح پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح یہ وظیفہ کریں۔ 40 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت جو سونے کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ کا جو معمول ہے، یہ ضروری نہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ کریں، رات کو سوتے وقت جو بھی آپ کا معمول ہے، سونے کی دعا تو لازمی پڑھیں، اللہم بسمک و اموت و احیا۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں ہے جو 10 آیتیں قرآن پاک کی سوتے وقت پڑھ لیتا ہے، ساری رات اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ اب 10 آیتیں میں آپ کو آسان سی بتا دوں۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، یہ 7 آیتیں ہیں، اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھ لیں، یہ 3 آیتیں ہیں، 7 اور 3 یہ 10 ہو گئیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ بھی بڑی عظمت والی صورت ہے، اور سورہ اخلاص بھی جس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، یہ بھی بڑی اونچی ہے۔ یہ 10 آیتیں تو آپ کی یہ ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا معمولات ہے وہ اپنی مرضی سے وہ بھی کریں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے آخر میں یا مہیمنو، اس کے گننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جائے، اسی طرح آپ سو جائیں۔ 40 دن اسی ترتیب سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ
اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائیں گے، اپنے معاشرے کے اندر آپ کو عزت ملے گی، اپنے خاندان اور قبیلے کے اندر عزت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی اچھے کریں اور زبان کے اندر نرمی، حلیمی اور مٹھاس پیدا کریں۔ آپ کو کوئی چیز بھی اونچا ہونے سے روک نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ حلال پاکیزہ روزی کے اسباب خود بخود بنائیں گے۔ اس عمل کی یہ برکت ہے، آپ کے دل کے اندر حرام سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور حلال چیزوں سے رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اللہ آپ کو پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے اور مالدار بنا دیں گے، غنی بنا دیں گے، یعنی اللہ آپ کو کبھی کوئی تنگی جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ آسان سا عمل ہے، نماز والا عمل تو ساری زندگی کرنا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح 40 دن یہ وظیفہ کیا اور نماز بھی 40 دن پڑھ لیں اور بعد میں چھوڑ دیں، نہیں، نماز ساری زندگی پڑھنی ہے، شوق سے پڑھنی ہے، محبت سے پڑھنی ہے۔ نماز ہی کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح اس کے اوپر برساتا ہے۔ تو اس آسان سے اور اس بابرکت وظیفہ سے ضرور فائدہ حاصل کریں، اپنی زندگی بھی خوشگوار بنائیں اور اللہ کی رضا اور رحمت بھی حاصل کریں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو یہ بابرکت وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔